اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم خبر شامل کریں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو ہی کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ ہیں، حکم کے حوالے سے ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا، فیصلہ سنا دیا گیا؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 31 دسمبر کو الیکشن نہ کرانے کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اور عدالت نے جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کل ہی جو ہے وہ الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، اور 101 یونین کونسلز پر کل 31 دسمبر کو حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ الیکشن کروائے گا۔ اور عدالت نے جو جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں انہوں نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے 2 دن اس پر سماعتیں کی ہیں، اور آج الیکشن کمیشن نے عدالت کو یہ کہا تھا کہ 7 سے 10 روز میں وہ الیکشن کروا سکتے ہیں، سامان ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن عدالت نے جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی پٹیشنز تھیں ان کو منظور کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا 31 دسمبر کو الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن 101 یونین کونسل پر 31 دسمبر کو ہی الیکشن کروائے۔ اب کل جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروائے گا الیکشن کمیشن۔ اب اس حوالے سے سامان کی ترسیل یا پولنگ سٹیشن پر جو عملہ ہے اس حوالے سے کیا ہوگا یہ ابھی قبل از وقت ہے اس حوالے سے کچھ کہنا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کا 31 دسمبر کو الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے رہے ہیں، اور کل ہی 101 یونین کونسل پر جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کروایا جائے۔ جی اچھا ثاقب، یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن ریویو پیٹیشن میں جا سکتا ہے اس معاملے پہ؟ بالکل، اس میں الیکشن کمیشن کا جو الیکشن کمیشن ہے یا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون ہے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ یہ ایک سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اب اس میں ڈبل بینچ مطلب ڈویژن بینچ میں بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ 2 ججز ہوتے ہیں، سنگل بینچ میں 1 جج ہوتا ہے، تو اس کو اب وہ کب چیلنج کریں گے اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج کیونکہ آخری ورکنگ ڈے تھا، کل ورکنگ ڈے نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ کل ہی وہ الیکشن کروائیں۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے 31 دسمبر کا تو عدالت یہ کہا تھا کہ 31 دسمبر کو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، 7 سے 10 روز ہمیں چاہیے، کیونکہ درمیان میں جو الیکشن کمیشن نے فریقین کو سن کر یہ فیصلہ دے دیا تھا، اور اس کے بعد جو ترسیل تھی سامان کی اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کا معاملہ جو ہے وہ رک گیا تھا تقریباً پچھلے جو 3-4 روز ہے، آخری روز 3-4 آخری روز جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ 7 سے 10 روز ہمیں دے دیے جائیں، اور ہمیں جو عملہ ہے یا سیکیورٹی ہے یہ تمام چیزیں اگر حکومت پرووائڈ کرے تو اس کے بعد ہم الیکشن کروا لیں گے، لیکن عدالت نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ 31 دسمبر کو الیکشن وہ ملتوی نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے غیر قانونی کام کیا، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ کل ہی الیکشن کمیشن جو ہے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کروائے۔ کل ہی الیکشن کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ثاقب، اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ انتخابی قوانین میں تبدیلی سے روکنے کی بھی تجویز دی گئی تھی، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے یونین کونسلز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 کر دی تھی، اور اس حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو ٹھیک ہے ثاقب، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ جنرل الیکشنز کے لیے پہلی اینٹ رکھ دی جائے گی اور نیا آنے والا سال جنرل الیکشنز کی طرف جائے گا۔ میں اپنے وکیل سردار تیمور اسلم صاحب جنہوں نے یہ کیس پلیڈ کیا، سردار علی نواز صاحب اور حیدر بن مسعود، انہوں نے ہمارا یہ کیس لڑا ہے عدالت کے اندر۔ پہلے ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے، اس کے بعد ڈی بی میں گئے، اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو انہوں نے یو ٹرن لیا تھا اور کہا تھا یہ الیکشنز نہیں ہو سکتے، بٹ الحمدللہ ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ پہلے ہم نے ان کو میدان سے بھگایا تھا، آج الحمدللہ قانونی طریقے سے بھی ہم نے ان کو فارغ کیا ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے یو ٹرن لیا ہے۔ وزارت داخلہ الیکشن جو نہیں کرانا چاہتی تھی وہ بھی آج کھل کے ایکسپوز ہو گئے کہ یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی کل کا جو شام انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی فتح ہوگی، اسلام آباد کے باشیوں کی فتح ہوگی، جمہوریت کی فتح ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جنرل الیکشن کی طرف بڑھے گا۔ پاکستان تحریک انصاف
PTI रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आज ही एक्सपोज हो गए कि ये इलेक्शन से डरते हैं, आज हमने इनको कानूनी तरीके से फारिग कर दिया। एक बार फिर से बात कर लेते हैं साकिब बशीर से। साकिब, बताएगा कि कल ही इलेक्शंस होंगे, इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह भी कीजिएगा। इस हवाले से आज जब समाअत जारी थी तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अदालत को ये कहा था कि क्योंकि 31 दिसंबर को जो इलेक्शन का शेड्यूल था उस हवाले से 4 रोज कबल जो है वो ये फैसला कर चुके हैं कि 31 दिसंबर को हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब अगर अदालत ये हुक्म देती है कि इलेक्शन करवाना है और 31 दिसंबर या इसके करीब करीब कराना है तो 7 से 10 रोज हमें चाहिए, ताकि जो आखिरी दिनों में सामान की तरसील या जो अमला होता है उस हवाले से और ये सारी तैयारियां जो है आखिरी दिनों की होती हैं वो क्योंकि हमने खत्म कर दी थी, तो इसलिए 7 से 10 रोज में वो तैयारियां हम करेंगे। और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अदालत फेडरल गवर्नमेंट को भी ये हुक्म दे कि वो इस हवाले से हमारे साथ तावन करे, हमें अमला जो है वो जितनी भी मैन पावर हमें दरकार होगी वो दे, सिक्योरिटी दे। ये सारी चीजें कही गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 7 से 10 रोज में हम इलेक्शन ये करवाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 27 दिसंबर को ये फैसला किया था कि इलेक्शन 31 दिसंबर को नहीं होंगे, वो एक गैर कानूनी फैसला था और ये कहा है कि उसको कलअदम करार दिया गया है। और ये अदालत ने कहा है कि कल ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से जो 31 दिसंबर को जो शेड्यूल था इलेक्शन करवाने का, कल ही वो इलेक्शन करवाए। अब इस हवाले से कानूनी तौर पर या जो इलेक्शन कमीशन क्योंकि कह चुका है कि वो उसकी तैयारी इस हवाले से कल इलेक्शन की तैयारी नहीं है, अब उस हवाले से होगा क्या, लेकिन इस हवाले से कुछ अभी कह नहीं सकते कि क्या अपील। जी ठीक है साकिब बशीर, आपने हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।